اگر امام بھول جائے تو پیچھے مقتدی مرد کس طرح امام کو بتائیں گے کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں؟ یا اپنے گھر کے اندر بندہ موجود ہے، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، اپنے بچوں کو نماز کروا رہا ہے اور پیچھے اور ساری کی ساری ہیں بھی عورتیں، اور پھر عورتیں کیسے بتائیں گی کہ آپ نماز میں بھول گئے ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمام مردوں کو پتہ نہ لگے اور عورتوں کی پچھلی صف موجود ہو، اور عورتیں کیسے بتائیں کہ آپ امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں امام نے مغرب ٹائم قرات کرنی ہوتی ہے، اگر امام قرات کرنا بھول جائے، پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا امام کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ لگ رہا، غلطی کر رہا ہے، تو ہم وہ رکن جو ہے نا وہ ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیتے ہیں، یا امام جو ہے نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، بھول چک کے کہہ دیتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ، وہ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں، یا ایسا کلمہ بول دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو بھی امام جون سی بھی مرضی غلطی کرے، چاہے وہ رکوع کے اندر ہو، قیام کے اندر ہو، سجدے کے اندر ہو، جس حالت میں بھی غلطی کرے، تو اس کو آپ نے تنبیہ سبحان اللہ سے کرنی ہے۔ اس کو تنبیہ کس سے کرنی ہے؟ سبحان اللہ سے کرنی ہے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے، امام کوئی معمولی بندہ نہیں ہو سکتا، امام اتنا سمجھدار ہو کہ ہر غلطی پہ ایک ہی اشارے سے خود سمجھے کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں، خود سمجھے کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں، یعنی کہ قرات نہیں اونچی کر رہا۔ اب سبحان اللہ کہا گیا ہے، غلطی ہے یہ بھی سبحان اللہ سے بتائے۔ اب رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں جاتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کہنا ہے، اب اللہ اکبر ہے نہیں کہنا۔ تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ امام جو بھی غلطی کرے تو مرد کیا کریں گے؟ اس کو سبحان اللہ کہہ کے بتائیں گے کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے۔ اگر بندہ گھر میں، جس طرح تراویحیں وغیرہ لوگ پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، ان کا بچہ حافظ بنتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں مصلی بچھا لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر اگر بھول جائے کوئی، پھر اس کو کیسے بتانا ہے؟ اور ہیں بھی پیچھے عورتیں ساری، تو پھر فرمایا گیا ہے کہ عورتیں کیا کریں گی؟ تالی بجا کے اس طرح کریں گی۔ تو اس طرح تالی نہیں بجائیں گی، اس طرح تالی نہیں بجائیں گی، کیونکہ اس طرح تالی بجانے کے اندر کشش ہوتی ہے۔ اس طرح تالی بجانے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کشش ہوتی ہے۔ اس طرح تالی بجانے کے اندر کشش نہیں ہے، اس لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ عورتیں پیچھے موجود ہوں اور آگے مرد بھی موجود ہوں، مردوں کو پتہ نہیں لگ رہا، تو عورتیں اس طرح تالی بجائیں گی، اس طرح نہیں بجائیں گی۔ اس طرح تالی بجانے کے اندر کشش ہوتی ہے تو کچھ گڑبڑیشن نہ ہو جائے، کوئی معاملات خراب نہ ہو جائیں، اس لیے اسلام اتنا پاکیزہ ہے۔ اسلام اس طرح نفاذ سکھاتا ہے، اسلام نے تو تالی مارنے کا بھی عورت کو طریقہ بتایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التسبیح للرجال، تسبیح سبحان اللہ مردوں کے لیے ہے، وتصفیق للنساء، اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ متفق علیہ وزاد مسلم، اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور مسلم کے اندر یہ زیادہ لفظ ہیں کہ فی الصلاۃ، نماز کے اندر، فی الصلاۃ نماز کے اندر ایسا کرنا ہے۔